اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 197 سے ہے جی۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، ان کے تذکرے پچھلے تمام صحیفوں میں موجود ہیں، اور جن کے پاس قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، جو ان کے عالم ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ ان کے تذکرے ہم نے قرآن کے بھی اور آخری رسول کے ان میں رکھے ہیں۔ وہی تذکرہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 197 میں فرمانے لگے ہیں۔ اولم یکن، کیا یہ نہیں، لہم ان کے لیے، آیا یہ دلیل یا نشانی، کیا یہ ان کے لیے کوئی دلیل یا نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ، کہ یہ علم لے لیں، جان لیں، علماء سے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، کیا یہ بہت بڑی دلیل نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی یہ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء سے مراد کیا جی؟ آپ کو پتا دو کتابیں ہیں بنی اسرائیل کے پاس، ہیں تو تین، لیکن اگر یہود کو دیکھا جائے تو دو کتابیں ان کے پاس ہیں، تورات اور زبور، اور انجیل جو ہے نا وہ بھی بنی اسرائیل پر اتری ہے، لیکن ان کے عیسائی کا طبقہ الگ ہو گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل پر تینوں کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ بہت بڑی دلیل نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کتابوں میں بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام جانتے تھے کہ محمد کریم آخری رسول ہوں گے، اور یہ بات علماء بنی اسرائیل بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی تھی اللہ کے نبی کے دور میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو سب سے بڑے تورات کے عالم تھے ان کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہی تھا۔ وہ اکثر مدینے والوں سے، مکے والوں سے کہتے تھے کہ ہمارا ایک آئے گا آخری رسول، ٹھیک ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اور جب مکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے چند سوال بھیجے تھے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہے نا صرف آخری رسول ہی جانے گا، وہ آپ پہلے سن چکے ہوئے ہیں۔ اور جب ایک سوال بھیجے انہوں نے، عبداللہ بن سلام نے، اور ان چاروں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو سب سے پہلے یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی محمد کریم ہے۔ یہ تذکرہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اس کو نازل کرتے عَلَى بَعْض، کسی الاعجمین، کسی اجمی پر۔ اجمی کون ہوتا ہے جی؟ جو غیر عرب ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، جس طرح یہ ایشیا کے لوگ ہیں سارے غیر عرب، ٹھیک ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے، غیر عرب پہ اتارتے، فَقَرَهُ، تو بس وہ تلاوت کرتا، علیہم، ان پر، ما کانوا بہ مؤمنین، پھر تو ہرگز انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ کیوں نہیں لانا تھا؟ سیدھا سادہ اعتراض تھا، بھائی یہ اجمی ہے، ہماری زبان تو عربی ہے، یہ کیا بول رہا ہے ہمیں کچھ۔ آج بھی آپ یوٹیوب پر کھولیں اور چائنیز زبان میں کوئی چینل کھولیں تو جو وہ بول رہا ہوگا مجھے اور آپ کو سمجھ آئے گی؟ سوال، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی اجمی رسول بنا کر بھیجتا تو سیدھی سادی دلیل ہوتی ان کفار مکہ اور عربیوں کے پاس کہ یار یہ تو ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو تبھی اللہ نے فرمایا میں نے انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے، اور یہی اللہ کی سنت بھی ہے۔ اچھا جی، کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں کے اندر۔ مجرم جو ہے نا، جب ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ ایسی ہی فضول کے اعتراض جب کرتے ہیں تو اللہ نے کہا وہ اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کے دلوں میں انکار کو داخل کر دیتے ہیں، پھر ان کا دل جو ہے نا وہ ایمان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جی۔ ہاں، پھر اللہ نے فرمایا لا یؤمنون بہ،
ہرگز یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ یروا العذاب العلیم، جب دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ یہ دردناک عذاب سے مراد ایک تو عام عذاب ہے، ایک جب ان کی موت کا وقت آئے گا، جب پیچھے آپ سن چکے ہیں، جب یہ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھیں گے نا، جو روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں، جو تھپڑ مار رہے ہوں گے ان کی پشتوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر کہ نکلو اس اپنے غلیظ جسم میں سے یہ گندی روح کو باہر نکالو، تو جب یہ اس وقت دیکھیں گے نا دردناک عذاب اور جہنم میں اپنے مقام کو، تو اس وقت کہیں گے ہاں جی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا اس وقت کا ایمان قبول ہوگا؟ فرعون کا بھی نہیں ہوا تھا، کسی کا نہیں ہوتا اس وقت۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تک یہ عذاب کو دیکھ نہ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَأْتِيَهُمْ، پس اچانک آ جائے گا ان پر، بغتتاً، بالکل اچانک، ٹھیک ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ پکڑے جائیں گے۔ بالکل اچانک سے مراد دیکھیں، ہم نے وہ زلزلے بھی دیکھے کہ بالکل 8:51 پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور 8:53 پر کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر اچانک ہی ہم پکڑتے ہیں اس طرح، تو پھر اچانک ہی ان پر عذاب آئے گا اور ان کو اس بات کا شعور اور ادراک بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب عذاب آئے گا نا تو اللہ نے ان کا جملہ نقل کیا ہے، فَيَقُولُوا، پس یہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ، کیا ہے ہمارے لیے، منظرون، کوئی ڈھیل والا معاملہ، کوئی مہلت والا معاملہ۔ پھر یہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ کوئی ہمیں ڈھیل مل سکتی ہے، کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ یہ تذکرہ بھی پیچھے آ چکا ہے، وہ کیا ڈھیل مہلت مانگیں گے؟ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم انسان کے بچے بنیں گے، اب ہم، تو کیا ان کو یہ ڈھیل یا مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو یہ کہیں گے اب ہمیں کوئی ڈھیل یا مہلت مل سکتی ہے؟ تو پھر اللہ کے فرشتے جواب دیں گے افبعذابنا، پس کیا یہ وہی عذاب ہے نا، یستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے تھے، جو تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ جو تمہارے پاس عذاب ہے نا لے آ، ہم نہیں تجھے نبی مانتے، تو آج آ گیا ہے عذاب، یہ اس عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم جلدی کرتے تھے، اب تم ہی نہ مانگا ہے، اب انجوائے کرو اس بات کو۔ تو اللہ نے کے فرشتے کہیں گے یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ اچھا جی، افرأیت، پس کیا یہ نہیں دیکھتے، امتعناہم، کہ ہم نے ان کو کتنا فائدہ دیا، سنین، کئی سالوں میں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نعمتیں کس کی استعمال کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان کو اچانک کبھی نہیں پکڑا، اللہ نے کہا یہ دیکھتے نہیں ہیں، میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، میرے ماننے والوں کو عذاب اور تکلیفیں دے رہے ہیں، پھر بھی میں کیا کرتا ہوں جی، انہیں فائدے پہ فائدہ دے رہا ہوں کئی سالوں تک۔ یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے کہ کیا پتہ انسان کسی وقت سیدھا ہو جائے، سمجھ جائے، لیکن جب وہ اس ڈھیل پہ بھی سیدھا نہیں ہوتا تو پھر اللہ پکڑتا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، ثم جاءہم، پھر لے آتے ہیں ان پر، ما کانوا یوعدون، جو ہم نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، شاید انسان سیدھا ہو جائے، شاید اسلام لے آئے، شاید اللہ کی بات مان لے، شاید تکذیب سے باز آ جائے، لیکن جب وہ باز نہیں آتے تو پھر ہمارا وعدہ ان پر آ جاتا ہے۔ وعدے سے مراد یہاں عذاب ہے جی، ہمارا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ ما اغنا عنہم، جب ہمارا عذاب آتا ہے نا، کوئی بھی چیز ان کو غنی نہیں کر سکتی، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ما کانوا یمتعون، جو ان کے پاس فائدے کی چیزیں تھیں نا، جو دولت ہم نے دے رکھی تھی، جو اولادیں ہم نے دے رکھی تھی، جو لشکر ہم نے دے رکھے تھے، پھر جب ہماری پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی دنیاوی فائدے کی چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جی۔ پھر اللہ نے سنت اپنی بتائی ہے جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اگر یہ اللہ کی سنت نہ ہوتی نا تو تمام کافر کیا ہوتے، قیامت کے دن بچ جاتے، آرام سے بچ جاتے۔ وہ سنت کیا ہے جی، سنیں، وما اہلکنا، نہیں ہم ہلاک کرتے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا لہا، کہ جب تک اس بستی کے لیے، منذرون، ہم کوئی ڈرانے والا رسول نہ بھیج دیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر رسول کے بھیجے قوموں کو پکڑ لے تو قیامت کے دن کیا کہیں گے جی یہ لوگ، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، نہ تیرا پیغام آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی رسول آیا، ہمارے پاس تو کوئی خبر پہنچی نہیں، ہمارے پاس اگر خبر پہنچی ہوتی تو ایمان لے آتے، تو کیا ہوتا جی، بچ جاتے نا۔ تو اللہ نے یہ حجت ان پر تمام کر دی۔ اللہ نے کہا میری سنت ہی نہیں، میں رسول بھیجتا ہوں، کتاب بھیجتا ہوں، ڈر بھیجتا ہوں،
اپنے احکامات بھیجتا ہوں، توحید اور کفر کو الگ کرنے کا ایک ایک رسولوں کی ذمہ داری بھیجتا ہوں، ہم اس وقت تک کسی بستی کو نہیں پکڑتے جب تک اپنا رسول وہاں نہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ذکرا یہ بات نصیحت کی ہے، وما کننا ظالمین ہم ایسے ظالم نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم بغیر رسولوں کے، بغیر حجت قائم کیے گڑل کرتے ہوئے پوری کی پوری بستی کو لپیٹ لیں؟ ہم پہلے حجت قائم کرتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، لوگ جب تکذیبوں کی حدوں کو پھلانگ لیتے ہیں پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا اعجاز ہے جی، یہ چند آیتیں ہیں، پھر اپنا سبق ہم ختم کریں گے اور کل ہماری سورہ شعراء بھی ختم ہو جائے گی۔ کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی تھی جی قرآن اتارنے کی؟ روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وما تنزلت بہ الشیاطین، اس کلام کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اس کلام کو شیاطین لے کے نہیں اترے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے پاکیزہ روح الامین، اس کی ذمہ داری پر اللہ نے یہ زمین پر اتارا ہے، کیونکہ شیاطین تو سارے فتنہ و فساد والے ہیں، شیطانوں کی تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ اس کتاب کے قریب بھی جاتے جو اگلی آیت میں آپ سنیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں ہم نے نازل کیا، نہیں یہ اتارا گیا شیاطین کے ذریعے، وما ینبغی وہ تو اس لائق ہی نہیں، لہم کہ وہ، وما یستطیعون نہ ہی ان کی کوئی استطاعت ہے کہ وہ اس کلام کو چھو بھی سکیں۔ اللہ نے قرآن کا یہ اعجاز رکھا ہے۔ آپ نے سورہ واقعہ میں ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے کہا ان کو پاکیزہ روحوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جہاں پر جو آسمان دنیا پہ قرآن جہاں سے اتارا گیا ہے، اللہ نے اس پر ایسے پردے اور ایسے پہرے رکھے ہوئے ہیں، تو شیاطین کی اتنی استطاعت ہی نہیں کہ وہ اس کو اتار سکے یا اس کو چھو سکے، بلکہ اللہ نے کہا انہم بے شک یہ سارے شیاطین عن السمع اس قرآن کی سماعت سے بھی لمعزولون بہت دور کر دیے گئے ہیں، چھونا تو بہت دور کی بات، یہ اس قرآن کے قریب بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے جہاں اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے اتار کر نیچے اتارا ہے جی۔ اچھا جی، آخری آیت جی آج کی، اور پھر کل ہم اس سبق کو ختم کریں گے۔ فلا تدعو، اللہ نے کہا جب اتنی بات ہے نا تو تم سے ایک ڈیمانڈ ہے رب کی، فلا تدعو پس تم مت پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی معبود، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو مت پکارو، آخرہ کسی دوسرے کو، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے من المعذبین، پھر تم اگر تم نے یہ گناہ کیا شرک والا تو پھر تم عذاب یافتہ ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی رحمت تم پر برسے گی نہیں، پھر اللہ کی عذاب میں جو ہے وہ تم آ جاؤ گے جی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سے تبلیغ کا تذکرہ، اور پھر اس سورت کا جو نام ہے سورہ شعراء، اس کا تذکرہ جو ہے اس کی آخری آیت، تقریباً آخری آیتوں میں یعنی کہ 224 آیت میں آئے گا، وہ تذکرہ کر کر ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔